پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ آج مولانا کی طرف سے ایک سرپرائز آیا پی ٹی آئی کے لیے اور انہوں نے کہا احتجاج اپنا اور اعلامیہ انہوں نے باقاعدہ جاری کر دیا. اس اعلامیے میں کوئی 3-4 بڑی اہم چیزیں لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے پی ٹی آئی کا رد عمل جاننے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے اس ٹائم, کیونکہ تکیہ کیے بیٹھے تھے مولانا کی طرف اور مولانا صاحب نے کرا دیا جھنڈی. تو اب پی ٹی آئی کے کیمپ میں ہلچل تو ہے لیکن کر کیا رہے ہیں, کیونکہ کل اڈیالہ کا شو ڈاؤن بھی ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ بھی سختی ہوگی, ادھر مولانا بھی پیچھے ہٹ گئے. تو اب کرنا کیا ہے؟ پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی جان آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا کیا رد عمل ہے. آپ نے بھی کافی ملاقاتیں کی تھی تو وہ دونوں نے الگ الگ اپنا نقطہ نظر بتا دیا. اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو مجلس شورا ہے یا جماعت کے اراکین ہیں ان کے کچھ اجلاس بلائے, ان سے مشاورت کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں. اور پھر کل رات سے یہ خبریں آنے لگیں کہ جمعیت علماء اسلام نے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی جیسے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا تھا, اس وقت وہ موجودہ حکومت کے خلاف ایسا کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے. یہ کہا گیا کہ وہ اپنے طور پہ کوششیں جاری رکھیں گے, جو بھی ہو سکا حزب اختلاف میں بیٹھیں گے, لیکن جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک موومنٹ ہے بظاہر وہ اس اتحاد کو جوائن نہیں کرنے والے. تو یہ خبریں کل سے چل رہی تھیں, بہت سارے لوگ پوچھ بھی رہے تھے, تو جب تک اس کی کوئی ویریفیکیشن ہو نہ جائے میں تو اس کے اوپر بات نہیں کرتا. تو اب باضابطہ اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کی جماعت کی جانب سے اور اس کی باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے. کافی ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں, 2-3 چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. پہلا یہ کہ جے یو آئی نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے, لہٰذا قبل از وقت یا نئے انتخابات کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے. انہیں لگتا ہے کہ کسی اتحاد کو جوائن کرنے کی یا کوئی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم مطالبہ کریں گے ادھر سے حکومت مان لے گی, تو اس لیے انہوں نے خالی مطالبہ کر دیا کہ قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں. دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی تحریک جاری رکھیں گے, اپنی کوششیں جاری رکھیں گے, لیکن کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو مشترکہ امور پر ہم اپوزیشن کے ساتھ یا باقی جماعتوں کے ساتھ اپنا مشاورتی عمل جاری رکھیں گے, جہاں پر مشترکہ کسی کا کوئی کاز آئے گا اس میں دیکھیں گے, لیکن یہ حکومت گرانے والے معاملے پر یا آگے پیچھے انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں بنتے. تو یہ انہوں نے اعلان کر دیا, یہ باقاعدہ ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. اب اس اعلامیے پر اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں ہلچل تو ہے, پریشانی تو ہونی چاہیے کہ ایک بڑی جماعت جس کے ساتھ وہ الائنس بنانے کی پوری کوشش کرتے رہے ہیں, ہر ممکن کوشش کی انہوں نے لیکن نہیں بن سکا. عمران خان کی بھی یہ کوشش تھی اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ ہدایات جاری کی تھی کہ جناب آپ جا کے بات کریں مولانا سے, اور عمران خان یہی چاہتے تھے کہ یہ اتحاد بنے اور اس کے نتیجے میں حکومت مخالف کوئی تحریک شروع ہو, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ان کی توقعات کے برعکس نکلا ہے. اس سارے معاملے میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ان کو اس کروشل موقع پہ جوائن کرنی چاہیے تھی تحریک, یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل ایک نیشنل کاز ہے, فلاں جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن ایک چیز جس میں پی ٹی آئی کو بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کروشل موقع پہ جب پی ٹی آئی کو یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, یہ ایک میسج دینا چاہیے تھا کہ ہم سب اکٹھے ہیں, ایک ہی جگہ پہ ہیں, اس کروشل ٹائم پہ پی ٹی آئی کے اپنے ذاتی اختلافات اتنے زیادہ نکل آئے کہ مولانا کو بھی کئی بار یہ بات کہنی پڑی کہ اپنے اندر اتحاد قائم کریں, یا یہ ساری چیزیں اشارتاً وہ کہتے رہیں یا معاملات پہنچاتے رہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی سطح پر ایسے چیزیں یا ایسے معاملات نکل پڑے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا, ایک گروپ اس سائڈ پہ نکل رہا ہے, ایک گروپ اس سائڈ پہ نکل رہا ہے, اور پھر پارٹی سے نکل کر اب یہ معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک بھی آگے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں, اور یہ اس گروپ کا ہے, یہ غدار ہے, یہ فلاں ہے, یہ ساری چیزیں اس وقت چل نکلی. اور جو عمران خان کی رہائی والا معاملہ تھا اس کے اوپر سے فوکس ہٹ کے یہ آپس کے انٹرنل ایشوز کی طرف چلا گیا. تو اس سے کچھ لوگوں کو تو بہت خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہے پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جینون جو کوششیں کر رہے تھے ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہے یا وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, سنجیدہ لوگوں سے آج کے دن بھی اسی معاملے پر, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنل رفٹس رہی ہیں اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ کسی بڑی تحریک کے آغاز سے پہلے, چونکہ پی ٹی آئی نے الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیسیژن کرنا ہے, آگے کسی تحریک کی طرف جانا ہے,
تو اس سے پہلے انہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی صفیں ذرا درست کرنی ہوں گی. ادروائز اگر بنا یونٹی کے یہ کسی تحریک کی جانب بڑھیں گے تو اس کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے محاذ پہ بھی اور انٹرنل بھی ان کو تھوڑا پالیسی میں اسٹریٹجک شفٹ لانا پڑے گا. اب آ جائیے ذرا رد عمل کی اگر بات کریں کہ پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا رد عمل کیا ہے. میں نے دونوں سے بات کرنے کی کوشش کی. بیرسٹر گوہر کا بیان ایک بلکہ سامنے آیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہمیں باضابطہ طور پر تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ مولانا نے کیا کہا ہے. وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، ان سے بات کریں گے تو پتہ چل سکے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا موقف. لیکن جو مسلسل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں تھے یا دونوں جماعتوں کو قریب لانے میں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا، اخندزادہ یوسف زئی، حسین یوسف زئی، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان بھی ہے، میرا ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس سارے معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے جو باتیں بتائیں ایز اٹ از میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کے مطابق ابھی مولانا کی جماعت نے ان سے باضابطہ طور پر رابطہ کر کے اتحاد میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا، یا جماعت کی سطح پر ایسا کوئی فیصلہ ان کے سامنے نہیں رکھا گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم 4-5 دنوں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مولانا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسلام آباد واپس آ کے اس معاملے پہ ایک اجلاس بلائیں گے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور مولانا کے اپنے لوگ بھی بیٹھیں گے اور اس میں وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. ظاہری بات ہے اب تو اجلاس میں فیصلہ ہو گیا تو مولانا اعتماد میں کیا لیں گے، یہی بتائیں گے کہ جناب ہماری مجلس شورا نہیں مانی. اس سے زیادہ اور وہ کیا بتا سکتے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا بھی سربراہی اجلاس بلایا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، تو اس میں بھی ہم بیٹھ کے آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ اگر مولانا نہیں آ رہے تو پھر ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اور اسد قیصر بھی آج رات یا کل صبح تک اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تو فردر چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے بھی ڈیسائیڈ کر لی جائیں گی. تو ایز اف ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی کے کیمپ سے کوئی اس حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے.